ایک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑا دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے تحت ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور ہوگی۔ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے دستخط کیے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں نے وفود کی موجودگی میں باضابطہ مذاکرات کیے۔ دفاعی معاہدے کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع اور تحفظ کو مضبوط بنانا اور دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانا ہے۔ معاہدہ دونوں ملکوں کی سلامتی بڑھانے کے مشترکہ عزم کا عکاس ہے۔ دونوں ملکوں نے تاریخی اسٹریٹجک تعلقات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے وفد کے پرتپاک استقبال اور فراغ دلی سے مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ قطر کے اوپر حملے کے بعد جو ایک تھریٹ جو ہے وہ پوز ہوا ہے، تو اس کے بعد یہ سبھی کے دل میں یہ بات ہے۔ یہ معاہدہ ہوں کہ پاکستان کے لیے اس کے بہت بڑے معنی ہے۔ یہ پوری قوم، حکومت، سبھی جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں اور ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا دن۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد ایک تھریٹ سامنے آیا۔ ایسا معاہدہ ناگزیر تھا۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ آغاز ہے، اس میں دیگر ممالک بھی شامل ہوں گے۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں سعودی عرب میں مقدس مقامات ہیں، پوری امت دفاع کے لیے تیار ہے۔ مارکہ حق کی کامیابی نے پاکستان کو مقام دیا کہ ممالک بھروسہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان پر جارحیت کو سعودی عرب پر جارحیت سمجھنا بہت عام ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر وزراء شریک۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور دفاعی تعاون پر گفتگو۔ سعودی ولی عہد کی پاکستان کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ ریاض میں وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں شاہی دیوان میں استقبالیہ تقریب۔ قصر یمامہ پہنچنے پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے وزیر اعظم شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔ سعودی نیشنل گارڈز نے شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب میں شاندار استقبال۔ پاک سعودی تعلقات میں نئی جہت۔ وزیر اعظم کا طیارہ سعودی فضا میں داخل ہوا تو F-15 لڑاکا طیاروں نے حصار میں لے کر استقبال کیا۔ طیارے ریاض کے کنگ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر لینڈنگ تک وزیر اعظم کے ساتھ رہے۔ وزیر اعظم نے پرتپاک استقبال پر کاکپٹ میں مائک کے ذریعے سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ ریاض ایئرپورٹ پر بھی وزیر اعظم کو شاندار انداز میں خوش آمدید کہا گیا۔ سعودی فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ 21 توپوں کی سلامی بھی پیش کی گئی۔ پورے شہر میں سب سے لالی پرچم لہرائے گئے۔ لازوال دوستی پر پاک سعودی ٹاور سمیت اسلام آباد کی عمارتیں بھی سعودی پرچم کے رنگ میں رنگ گئیں۔ وزیر اعظم آج سعودی عرب سے برطانیہ روانہ ہوں گے۔ 2 روز قیام کے بعد امریکہ جائیں گے۔ ایشیا کپ میں پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو ہرا کر سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ یو اے کو 41 رن سے شکست۔ دبئی میں یو اے 147 رنز کے تعاقب میں 105 رنز پٹے۔ ابرار، شاہین آفریدی اور حارث روف کی 2 وکٹیں۔ پاکستان نے پہلے کھیل کر 9 وکٹوں پر 146 رنز بنائے۔ فخر زمان کی 50، شاہین آفریدی کی 14 گیندوں پر 29 رنز کی جارحانہ اننگ۔ میچ کے ہیرو قرار۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں اتوار کو سپر 4 کے میچ میں ٹکرائیں گی۔ آئی سی سی نے پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ پی سی بی نے اپنا موقف منوا لیا۔ میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ نے معافی مانگ لی۔ اینڈی پائیکرافٹ نے کپتان سلمان آغا، ہیڈ کوچ مائک ہیسن اور ٹیم مینیجر سے مل کر معذرت کی۔ واقعے کو غلط فہمی کا نتیجہ قرار دیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے پریس کانفرنس میں بتایا آئی سی سی نے پاک بھارت میچ میں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر انکوائری کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کرکٹ اور سیاست ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ پاکستان کی عزت اسی طرح رکھی جس طرح قوم توقع کر رہی تھی۔ میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ نے ایشیا کپ کے
پاک بھارت میچ میں ٹاس کے وقت سلمان آغا کو ہاتھ ملانے سے منع کر دیا تھا۔ بھارت کی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی میں سہولت کاری کی تھی، جس کے بعد پاکستان نے ایشیا کپ میں کھیلنا پائی کرافٹ کے موقع سے مشروط کر دیا تھا۔ کرکٹ کا ڈرامائی دن، دبئی سے لاہور تک ٹینشن، پی سی بی موقف پر ڈٹا رہا، پائی کرافٹ کو ہٹاؤ یا اس سے معافی منگواؤ۔ آئی سی سی میں اجلاس کے بعد اجلاس ہوا، ٹیم بس ہوٹل کے باہر کھلاڑیوں کے انتظار میں کھڑی رکھی، لابی میں کھلاڑی پی سی بی کے سگنل کے منتظر رہے، ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ عامر مین نے آ کر بتایا پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا میچ 1 گھنٹہ آگے بڑھا دیا۔ چیئرمین پی سی بی کی ہدایت پر ٹیم بھی اسٹیڈیم کے لیے روانہ ہوئی، پاکستان موقف پر ڈٹا رہا، اپنا موقف منوا کر ہی میدان میں اترا۔ پائی کرافٹ خاص جب بھی کوئی بھارتی میچ ہوتا ہے ان کے وہ فیوریٹ پرماننٹ فکسچر ہے، 90 ٹائمز انڈیا کے میچ میں وہ میچ ریفری رہے ہیں۔ بہت ہی ایک بلیٹنٹ قسم کی چیز ہے، یہ چیز ایسی نہیں آنی چاہیے سامنے، کیونکہ یہ ایک نیوٹرل پلیٹ فارم ہے۔ اینڈی پائی کرافٹ بھارت کے فیوریٹ میچ ریفری ہیں، بھارت کے 90 میچز میں ریفری رہے ہیں۔ سابق چیئرمین رمیز راجہ نے نشاندہی کر دی، محسن نقوی کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا پاکستان اور کرکٹ کی فتح ہوئی ہے، ایسا جذباتی فیصلہ نہیں کیا جس سے کرکٹ کو نقصان ہو۔ سابق چیئرمین نجم سیٹھی نے کہا کرکٹ کی جیت ہوئی ہے، ہمیں کھیل کو جاری رکھنا چاہیے، ہم نے اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا اور معافی کو قبول کیا۔ Phase of the China-Pakistan economic corridor. We want to see work in industrialization, in the modernization of agriculture, in the IT and tech realms, to see more socio-economic development within Pakistan. سی پیک کا دوسرا مرحلہ پاکستان کے لیے ترقی کا نیا باب ہوگا۔ وزیراعظم کے دورے چین کے نتائج انتہائی مثبت رہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا چینی میڈیا کو انٹرویو، کہا سی پیک کے فیز 2 میں صنعتی ترقی، زراعت اور گرین انرجی پر توجہ ہوگی۔ پاکستان اور چین عوامی سطح پر ترقی کے ثمرات سمیٹیں گے۔ عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کثیر الجہتی تعاون ناگزیر ہے۔ چین کا گلوبل گورننس انیشیٹو درست وقت پر آیا ہے۔ پنجاب تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب سے لڑ رہا ہے، 3 دریا بری طرح بکھر گئے تھے، لوگوں کو بروقت نہ نکالتے تو بہت بڑی تباہی ہوتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا وزیر آباد میں تقریب سے خطاب، مریم نواز نے کہا ایک وزیر کئی راتوں سے نہیں سویا، آپ کے وزیر اعلیٰ بھی میدان میں ہیں، اب متاثرین کی بحالی تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی رقوم کا بھی اعلان کیا، گھر کے لیے 10 لاکھ، مویشی بہہ جانے پر 50,000 اور کسان کو 20,000 فی ایکڑ امداد دینے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سیلاب زدگان کی خبر گیری کے لیے بھاولپور پہنچ گئیں، سیلاب متاثرین سے ملاقات، مسائل دریافت کیے، متاثرین میں چیک تقسیم کیے، متاثرہ خواتین کو تسلی دی، مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ پنجاب کے سیلاب متاثرین کی مشکلات برقرار، لیاقت پور کے موزہ طبی جھلن کے خاندان منچن بند پر موجود، کہتے ہیں خیمے ملے نہ ہی کھانا ملا۔ عارف والا کے سیلاب متاثرین کے زمینوں اور گھروں کی بحالی کے لیے حکومت سے مدد کی اپیل۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جو پیک تھی فلڈ کی گڈو براج سے وہ اب ریڈکشن شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت سکھر براج پہ پیک ہے، آج کے دن میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی ریڈکشن شروع ہو جائے گی۔ گڈو سے لے کے سکھر تک جو بڑے ولنریبل پوائنٹس تھے آپ نے بھی سنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ بند سیف رہے۔ سندھ میں سیلاب کی تباہی ٹل گئی، وزیر اعلیٰ نے خوشخبری سنا دی۔ مراد علی شاہ نے بتایا گڈو بیراج پر پانی کی سطح کم ہے، سکھر بیراج پر بھی آج کے بعد زور کم ہو جائے گا، پانی ڈاؤن سٹریم کوٹری کی طرف جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کسانوں کو ختم نہیں کر سکتے، زرعی ٹیکس پر نظر ثانی کرنا ہوگی، کسانوں کے لیے اگلے ہفتے پیکج کا اعلان کریں گے۔ سندھ میں سیلاب سے کچے کے کئی دیہات زرعی، نوشہر و فیروز میں پانی آبادی میں داخل، گاؤں غلام نبی بروہی میں کئی فٹ پانی جمع، فصلیں بھی ڈوب گئیں۔ پنجاب حکومت کی ہوم ڈپارٹمنٹ نے نوٹس بھیج دیا ہے کہ آپ عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ ویڈیو لنک پہ کریں گے۔ لائرز اس وقت بڑے کنسرن یہ تھے کہ جب ٹرائل چل رہا ہوتا ہے ان کو وقتاً فوقتاً عمران خان اپنے کلائنٹ سے مشاورت کرنی پڑتی ہے اور یہی طریقہ کار ہے۔
GHQ हमला केस में आइंदा समाअत पर इस्तिगासा की 2 गवाह तलब। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को वीडियो लिंक के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। ATC रावलपिंडी ने समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। हलीमा खानम कहती हैं पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट ने नोटिस में कहा है कि बानी का ट्रायल वीडियो लिंक के जरिए करेंगे। इस पर वकला के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्हें ट्रायल के दौरान मुवक्किल से मुशावरत करना होती है। ये चाहते हैं बानी जेल में और वकला अदालत में हो। अमेरिकी सदर का बरतानिया में शाही इस्तकबाल। विंडसर कैसल तक शाही भगी में लाया गया। शहजादा विलियम और केट मिडल्टन ने अमेरिकी सदर का इस्तकबाल किया। शाह चार्ल्स मलिका कमिला मौजूद थे। बरतानवी फौजियों ने अमेरिकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बादशाह की दावत पर दौरे बरतानिया मेरे लिए एजाज़ है। अमेरिका और बरतानिया के ताल्लुकात दहाई से काबिल फ़ख्र हैं। अमेरिका और बरतानिया के ताल्लुकात तारीखी, गहरे और काबिल फ़ख्र हैं। सदर ट्रंप का ईशाई से खिताब। अमेरिकी सदर और अहलिया ने मलिका एलिज़ाबेथ के मज़ार पर हाजिरी दी। कराची में 100 बच्चियों से ज्यादती के मुलजिम की अदालत में पिटाई। पुलिस मुलजिम को पेशी पिलाई। साइलिन और वकील गुस्से में भिड़। ज्यादती के मुलजिम शब्बीर तनूली पर घूंसों और थप्पड़ों की बारिश कर दी। अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसीक कर दी।